سورہ بقرہ کی آیات، ابتدائی آیات، ان میں قرآن نے انسانوں کے 3 گروپ کر رکھے ہیں۔ پہلا متقیوں کا گروپ، دوسرا کفار کا گروپ، اور تیسرے گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیسرے گروپ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو نہ تو مکمل متقیوں کی لائن میں ہے، نہ ہی کفار کی لائن میں ہے۔ کہنے کو انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہنے کو وہ خود کو مومن کہتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو بڑے دھیان کی بات ہے ہمارے لیے۔ یعنی جو دین الہ ہے یا یہ جو خدا کا راستہ ہے، یہ مزاح یا ایسے خیالی پلاؤ والی کہانی نہیں ہے۔ ایمان صرف کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے نہیں مل سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ چونکہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو بس وہ مسلمان ہے اور مومن ہے، بلکہ اس کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں تو مومن اور مسلمان ہوگا۔ اگر تقاضے ایمان کے پورے نہ ہوں تو صرف کہنے سے، اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف منہ سے کوئی کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کافی نہیں ہے۔ خدا کریم کی طرف سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں مومن ہیں لیکن وہ مومن ہیں نہیں۔ اب ان کے بارے میں خدا کریم اب ان کی آہستہ آہستہ وہ جو ان کے اس طریقہ کار کے لوازم ہیں ان کو بیان فرما رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو منہ سے کہتے ہیں مومن ہیں اور مومن ہیں نہیں، ان کے جو لوازمات ہیں، یعنی خود جو ان پر آنی ہے اور جو ان کی وجہ سے دوسروں پر آنی ہے، اور جو خدا کا ان کے ساتھ رویہ ہونا ہے، یہ 3 باتیں یہاں نقل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کام ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو خدا کریم کا اس کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ان کے اس طرز عمل کا وہ نشانی سمجھے ہے، جو اس سے نکلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مریضی ہے، بیماری ہے۔ اس مرض کا ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بیماری قرآن کی دوسری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مجموعہ آیات ہے جن میں فی قلوبہم مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان تمام کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان دین سے ہٹ کر اپنے دنیاوی مختلف رغبتوں میں مصروف ہو، دنیا کے مختلف کششیں جو موجود ہیں ان میں پھنسا ہوا ہو اور ان کی وجہ سے دین پر چلنے میں مشکل سمجھتا ہو اور پھر اس کو ترجیح دیتا ہو۔ کس کو؟ دنیا والے سلسلے کو۔ آج ایک اور ان کی علامت
یا ان کے جو پیش آتا ہے ان کو جو ایمان کا کہتے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ اے بندگان خدا آپ لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں فساد بن رہا ہے، آپ یہ فساد برپا نہ کریں، یہ فسادی کام نہ کریں، یہ خرابیاں نہ کریں. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو مصلح ہیں، ہم ٹھیک طرز عمل رکھتے ہیں، اور اس بات کو وہ نہیں مانتے. اب یہ بات دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ فساد فی الارض کا معنی سمجھنا چاہیے. اگر فساد فی الارض کا معنی سمجھ آیا تو پھر ہمیں ان آیات کا صحیح ادراک بھی ہو سکے گا. فساد فی الارض قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے کہ وہ جو ہے فساد فی الارض کر رہے ہیں، وہ فساد فی الارض کا باعث بن رہے ہیں، یہ مفسد فی الارض ہیں، بہت دفعہ استعمال ہوئے. اگر اس سارے مجموعے کو جو کچھ آیات میں عرض کرتا ہوں ابھی، ان سارے مجموعے کو اگر دیکھیں، آیات کے قرآن کی ان آیات کو دیکھیں جو خدا نے تفصیل کی ہے مفسد فی الارض کی، یا جو فساد فی الارض کا معنی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر طرز زندگی اپنانا. دین سے ہٹ کر طرز زندگی اپنانے کو کہتے ہیں فساد فی الارض.